آج کی جو گفتگو ہے وہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس سے متعلق ہے، اور ہم سب کے بچے الحمدللہ یہاں والدین موجود ہیں. آپ کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، بہت سے بچے اسکولوں میں جاتے ہوں گے، کچھ بچے کہیں مدرسے میں جاتے ہوں گے، ممکن ہے کچھ بچے گھر پہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں. کچھ بہت اہم سوالات ہیں جو بچوں کی تعلیم سے متعلق ہیں، جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کی جو تعلیمی صورتحال ہے اس سے پوری طرح مطمئن ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں. کتنے لوگ اپنے بچے کی تعلیمی صورتحال سے الحمدللہ مکمل طور پہ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اپنے بچے کی تعلیمی صورتحال پہ پریشانی نہیں ہے، آپ کو اس پر کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کا بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری لرننگ یا میری اسٹڈی سے متعلق میرے پیرنٹس پریشان نہیں ہیں. اگر آپ کے بچے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تمہاری امی اور تمہارے ابو تمہاری پڑھائی لکھائی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو بچہ یہ کہے کہ نہیں، انہیں پریشانی الحمدللہ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پریشان ہیں. تو آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیمی صورتحال سے مطمئن ہیں، انہیں پریشانی نہیں ہے؟ جی. اور آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تو مطمئن ہیں لیکن ان کی بیگم مطمئن نہیں ہیں یا ان کے شوہر مطمئن نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، کتنے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کا جو استاد ہے یا آپ کے بچوں کا جو اسکول ہے وہ آپ کے بچے کی جو پرفارمنس ہے اس سے مطمئن نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک. یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہمارے بچوں کی جو تعلیمی کارکردگی ہے ہم اسے کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ جو تعلیم کا پورا نظام ہے اس کے اندر ہمارا بچہ کیسے پرفارم کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے کچھ بنیادی کہہ لیجئے اس کی ایک خاص فارم ہے، اور اس کے اندر وہ بچہ جس کو اللہ نے بہترین انسان کے طور پر تخلیق کیا ہے، اس کے اندر بے پناہ پوٹینشل رکھا ہے. جب ہم اپنے بچے کو پڑھانا شروع کرتے ہیں اور اگر بالفرض کوئی بچہ اس طرح سے چیزوں کو سمجھنے کی میں کامیاب نہ ہو تو ہم بچے پہ شک کرتے ہیں، اپنے پڑھانے کے طریقے پہ شک نہیں کرتے، یا ہم اس نظام پہ شک نہیں کرتے، ہم بچے پہ شک کرتے ہیں. یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ انسانوں نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا؟ انسانوں نے بنایا. اور بچے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ کا بنایا ہوا وہ بچہ جو بہترین سیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، ہر چیز میں متجسس ہے، سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے، ہر وقت سیکھنا چاہتا ہے، سوالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کیوریوسٹی اس کے اندر ہوتی ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، ہر چیز کا تجربہ کرتا ہے، ہر کام کو کرنے کا شوق رکھتا ہے. جب یہ بچہ ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر نہ چل پائے تو ہمیں بچے سے پریشانی ہوتی ہے، سسٹم سے پریشانی نہیں ہوتی. اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی خودی، ہمارے بچوں کی ذہنی صلاحیتیں، ہمارے بچوں کی کریٹیوٹی، ہمارے بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. بچے کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے مطمئن ہو جایا جائے. خاص طور پر جو شروع کے 10 سال ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں بہت زیادہ اسٹریس ہے، اور اسٹریس بڑھ رہا ہے. یہ جو تعلیم کا پریشر ہے یہ بڑھ رہا ہے، ایگزامز کا پریشر ہے یہ بڑھ رہا ہے. اور اگر میں ایک اور سوال کروں کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کبھی
کسی کو فیل ہونے کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، اس کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ الحمدللہ، الحمدللہ. میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، تو ایک دن بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ایک آدھ سال میں انہیں پہلے سال میں اتنی مشکل ہوئی اور وہ ایم ایس سی کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی دشواری ہوئی تو میں نے چھوڑ دیا اور میں چھوڑ کے کاروبار میں آ گیا. تو انہوں نے ایک دن مذاق میں بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر میں اچھا طالب علم ہوتا تو آج کہیں نوکری کر رہا ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جلدی سمجھ آ گیا تھا کہ میرے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے، تو میں نے اسے چھوڑا اور اپنا کام شروع کیا اور میں بہت سیٹ ہوں. تو یہ جو اس وقت کی صورتحال جو ہمارے تعلیمی نظام کی ہے، اس میں کامیاب بچہ جسے کہا جاتا ہے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو صفات کسی انسان میں پیدا ہونی چاہیے، اور یہ تعلیمی نظام میں کامیاب ہونے کے لیے کسی بچے کو کیا بننا چاہیے، ان دونوں میں کافی فرق ہے. بعض اوقات ہم تعلیمی نظام کی کامیابی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر کسی بچے کو، جسے ہم کامیاب بچہ کہتے ہیں، ہم کسے کامیاب بچہ کہتے ہیں ذرا ہم دیکھتے ہیں. میں اگر آپ سے چند سوالات اور کرتا ہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ بچوں کی ذہانت اور بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو کس طرح ناپا جاتا ہے، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے کو اسپیلنگز یاد کرنے میں اور اسپیلنگز لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تلفظ کی غلطی نہیں ہوتی؟ یا اگر میں اس سوال کو الٹ کر دوں، کتنے لوگ ہیں جن کے بچے کو اسپیلنگز میں کوئی پرابلم آتی ہے؟ ٹھیک ہے، گرامر میں کوئی پرابلم آتی ہے، میتھس مشکل لگتا ہے، اسکول جانے کا دل نہیں چاہتا، یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے. بعض اوقات یاد تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن لکھ نہیں پاتا ایگزام کے اندر. ٹھیک ہے، بعض اوقات سمجھ لیتا ہے، سمجھا نہیں پاتا، بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ خواتین بچوں کی تعلیمی صورتحال سے واقف ہے نا، تو وہاں سے جواب آ رہا ہے، یہاں پر ذرا ٹائم نہیں ملتا اتنا. اگر جتنے سوالات میں نے کیے ہیں، اگر ان تمام سوالات کے اوپر آپ کا جواب یس ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ ایسا ہے جس کی اسپیلنگز یاد نہیں ہوتی اسے، یا یاد کر لیتا ہے تو بھول جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس کا کوئی ریٹن کام جو ہے غلطیوں کے بغیر نہیں ہوتا، اسے سبق یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، سمجھ نہیں پاتا، سمجھ لیتا ہے تو یاد نہیں رکھ پاتا، یاد رکھ لیتا ہے تو بھی لکھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، ہینڈ رائٹنگ اس کی اچھی نہیں ہوتی، سمجھ لیتا ہے تو سمجھا نہیں پاتا، بہت سارے سبجیکٹس کا خوف اس کے اندر ہے. یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ اگر ان تمام کاموں میں، ان تمام پرابلمز کا شکار ہے، پھر بھی آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور بہت کریٹو ہے.